سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ، اللہ اکبر، بیٹا بیمار ہے، ابو طلحہ انصاری ان کے خامند ہیں، ان کا صاحبزادہ ہے، وہ جب سفر میں نکلنے لگے تو بیٹا بیمار تھا، تب مخبری کے رابطے کے یہ ذرائع نہ تھے، کئی دن کے بعد واپسی ہوئی، اس کی آمد سے کچھ وقت پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ ام سلیم اپنے گھر والوں سے کہتی ہے، باقی سب کو جمع کر کے کہتی ہے کہ کوئی ابو طلحہ کو نہ بتائے کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، وہ تھکا ہوا آ رہا ہے، سفر سے آیا ہے، نہ جانے کس کیفیت کا شکار ہے، میں خود اچھے انداز سے اسے اس پہ باخبر کروں گی۔ باپ نے پوچھا ام سلیم صاحبزادے کا کیا حال ہے؟ فرمایا پہلے سے سکون میں ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا اور جھٹکا بھی نہیں دیا، مسائل کا پہاڑ اٹھا کے بھی نہیں رکھا، پہلے سے سکون میں ہے۔ اچھا، باپ نے سمجھا بچہ آرام کر رہا ہے، طبیعت بہتر ہوگی، انہوں نے سچ بتا دیا کہ بچہ تھا، بیماری سے اللہ نے اس کو نجات دے دی اور اپنے پاس بلا لیا، گھر میں موجود ہے، دفن نہیں کیا گیا، میت کمرے میں پڑی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے التماس کروں گا، سیکھیے گھر کیسے سنورتے ہیں، میری مرضی، میری رائے، میرا فیصلہ، میں ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتی رہتی۔ ابو طلحہ باہر سے آئے ہیں، انہوں نے خلوت کی خواہش کا اظہار کیا، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کی خواہش پہ لبیک کہا اور اپنے خامد کے ساتھ خلوت اختیار کی۔ آپ اس ماں کے حوصلہ کا تصور کر سکتے ہیں جس کا بیٹا ساتھ والے کمرے میں چارپائی پہ میت بنا پڑا ہے اور وہ اپنی خامد کی خواہش پہ لبیک کہہ رہی ہے۔ تجھے ایک کپڑے کا سوٹ اگر تیری مرضی کے مطابق نہ ملے تو جھگڑ بیٹھتی ہے اور گھر چھوڑ کے چلی جاتی۔ جب طبیعتیں اعتدال میں آ گئیں تو پھر سیدہ نے فرمایا ابو طلحہ اچھا بتایا کیسے؟ تیری ساری عمر کی یہی عادت ہے، بچہ مر گیا ہے اور تجھے یہ پڑی ہوئی ہے؟ نہیں ابو طلحہ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی آپ کو امانت دے اور کچھ وقت کے بعد وہ واپس مانگے تو ایک شریف آدمی کا حق کیا ہے؟ فوراً کہا اس کی ذمہ داری تو ہے کہ جو امانت واپس مانگ رہا ہے اسے واپس کی جائے۔ فرمایا پھر اللہ نے وہ بیٹا ہمیں امانت کے طور پہ دیا تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طلحہ صبح جا کے حاضر ہوئے، اللہ کے نبی رات یوں ہوا ہے۔ فرمایا ابو طلحہ اللہ ذو الجلال والاکرام تیری اس رات کو تیرے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو طلحہ کو اسی رات کے نتیجے میں اللہ نے ام سلیم کے بطن سے ایک بیٹا دیا۔ ام سلیم نے کہا، انس سے کہا، بڑے بیٹے سے کہا کہ اسے تب تک کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں دینا جب تک صبح نہ ہو جائے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے بچہ پیش کیا گیا، اللہ کے نبی اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا نام تجویز کیا، اس کا نام عبداللہ رکھتے ہیں، اسے گھٹی دی، اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ انصاری بیان کرتا ہے میں نے دیکھا اللہ نے ابو طلحہ کے اس بیٹے عبداللہ کو 9 بیٹے دیے، 9 ہی قرآن مجید کے عالم تھے۔ یہ صبر و حوصلہ، خامد کی خواہشات کا احترام کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد۔ عبادت، بات سمجھیے گا ذرا، اپنی مرضی کے رشتہ داریاں پالنا، اپنی مرضی کے فیصلے کرنا۔ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، میں تو نہیں چھوڑ سکتی، میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تیری وجہ سے میں اپنے دوست چھوڑ دوں، تیری وجہ سے اپنے تعلقات منقطع کر لوں؟
خامد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اسے غیر شرعی احکامات پہ پابند کرے، لیکن اگر کسی مصلحت کی بنا پر خامد کچھ بات کہتا ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے اس کی اطاعت کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندگی، عبادت، روزہ، جانتے ہو روزے کا ثواب کتنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیتا۔ ایک دن کا روزہ۔ فرمایا بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نفلی روزہ رکھے خامد کی اجازت کے بغیر جبکہ اس کا خامد اس کے گھر میں موجود ہو۔ نوکری پہ گیا ہے، اسے معلوم ہے کہ آج اس نے نہیں آنا گھر میں تو وہ آزاد ہے، لیکن خامد گھر میں، اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز۔ اللہ اکبر۔ اور بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جسے خامد ناپسند کرتا ہے اسے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے، اللہ کے نبی یہ مجھے مارتا ہے۔ کیوں مارتا ہے؟ عرض کیا نماز پڑھنے پر مارتا ہے۔ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح، حضور یہ مجھے نماز پڑھنے پر مارتا ہے، یہ مجھے روزہ رکھنے پر مارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل کو بلا لیا، صفوان تیری بیوی تیری شکایت کرتی ہے کہ تو اسے نماز پڑھنے پر مارتا ہے، روزہ رکھنے پر مارتا ہے۔ اللہ کے نبی بات تو ٹھیک ہے، بات ایسے ہی ہے، میں اسے نماز پڑھنے پر بھی مارتا ہوں، روزہ رکھنے پر بھی مارتا ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے جو نظر آتی۔ حضور میں اسے کہتا ہوں کہ ایک سورت پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، اتنی لمبی شروع کر دیتی ہے، مجھے ضرورتیں ہوتی ہیں، میں نے سامان تیار کرنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، ناشتہ چاہیے ہوتا ہے اور بے شمار مسائل ہوتے ہیں، تو ذرا مختصر پڑھ لیا کر۔ حضور یہ ایک سورت ختم کرتی ہے، دوسری، پھر اس کے بعد اگلی، اور اس کی نماز ہی ختم نہیں ہوتی۔ گھر کیسے ٹوٹتے ہیں؟ معمولی باتوں پہ ضد اختیار کرنا۔ اب نماز پڑھتی ہے نا، نماز پڑھنا گناہ؟ ہاں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں، ایسے صحیح مسلم میں واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، اللہ کے نبی امامت کروا رہے ہیں اور بچے کے رونے کی آواز آئی، سرور کونین نے نماز مختصر کر دی اور فرمایا کہ اس ماں کے دل پہ ہاتھ پڑتا ہوگا جس کا بچہ رو رہا تھا، اس لیے مختصر کر دی۔ بچے انتظار میں ہیں کہ مما فارغ ہو کے ہمیں ناشتہ بنا کے دیں، ہمارے یونیفارم تیار کرے، ہم نے اسکول جانا ہے۔ خاوند انتظار میں ہے کہ میرا ٹفن تیار کرے، میں نے آفس جانا ہے۔ اور یہ اشراق کی نماز شروع کی ہے اور آدھے گھنٹے کی ایک رکعت ہے اور 12 سے پیچھے اس کی بریک نہیں لگنے والی۔ بہت نیک ہے، بڑی پرہیزگار ہے، لیکن خاوند کے حق کی قاتل ہے۔ صفوان کہتے ہیں حضور نماز، واقعی میں نماز سے اسے روکتا ہوں کہ یوں نہ کر، لیکن مسئلہ کیا ہے، ایک سورت ختم کرتی ہے دوسری شروع کر لیتی ہے اور روزے رکھتی رہتی اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا خاوند گھر میں، مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ روزے رکھتی رہتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان کی اہلیہ سے، صفوان بن معطل کی بیوی سے، اللہ کی بندی ایک سورت سے بھی نماز ہو جاتی ہے اور خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ مت رکھا کر۔ کہاں کھڑے ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے ان چیزوں کو۔ سبزی کے پکانے نہ پکانے پر جھگڑا، اور تیرا نبی تیرے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تجھے یہ سلیقہ دیتا ہے کہ اگر تیرا خامن چاہتا ہے نا کہ تو آج نفلی روزہ نہ رکھے تو اس کی خواہش کا احترام کر، خامن کی رضا کے بغیر روزہ رکھنے سے تجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ تیرا خامن چاہتا ہے کہ نماز مختصر پڑھ، اسے تیری ضرورت ہے تو اس کی اطاعت کر، ایک سورت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔
اللہ اکبر. تصرف کرنا اموال میں، بات بات پہ میرا کوئی حق نہیں ہے تیرے گھر میں، میرا کوئی حق نہیں ہے تیرے گھر میں، تیرا حق ہے. عزت کے ساتھ وہ تجھے نفقہ سکنا فراہم کرے، تیرا حق ہے جو مہر مقرر کیا ہے وہ ادا کرے، تیرا حق ہے تیری ضروریات کا خیال کرے، تیرا حق ہے تیرے رشتے ناتوں کا احترام کرے، تیرا حق ہے تیری جسمانی، ذہنی، جنسی ضروریات کو پورا کرے. لیکن تیری بھی ذمہ داری ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ فرماتے ہیں اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو نیکی کا راستہ اختیار کرتی ہیں، اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، اور جب شوہر موجود نہیں ہوتا تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے بستر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں. اچھا، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، میں نوکرانی بن کے آئی ہوں تیرے گھر میں، تجھے چائے بنا کے دوں، تیرے کپڑے استری کروں. میرے والدین نے مجھے اس لیے بھیجا. میں ان کی بات نہیں کرتا جنہوں نے امریکی تہذیب کا کلمہ پڑھا ہے. میرے مخاطب وہ نہیں ہیں جو ملکہ وکٹوریا کی پیروی کرتے ہیں، میں انہیں مخاطب کرتا ہوں جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. میری بہن، تو نے نبی کا کلمہ پڑھا اور تو اپنے خامن سے یہ کہتی ہے کہ میں تیری نوکری کے لیے نہیں آئی، میں تیرے کپڑے دھونے کے لیے نہیں آئی، میں تیرے بچوں کی خدمت کے لیے نہیں آئی، میں تیرے گھر کی صفائی کے لیے نہیں آئی. قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، تیرے جیسی لاکھوں دلہنیں ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقش پا سے اٹھنے والے خاک کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کرتی. اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ مسجد میں ہے، دامن کو داغ لگا ہوا ہے. صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے نبی آپ کے کمبل پہ داغ لگا ہے، مسجد میں ہے، وہیں سے کمبل اندر بھجوایا. سیدہ نے دھو کے واپس کیا کہ میرے شوہر کے دامن پہ داغ ہے، یہ عزت کے خلاف ہے. اعتکاف بیٹھتے ہیں. سنو، خامد بیچارہ ایک کام کہنے کے بعد دوسرا کہہ دینا تو جواب یہ ملتا ہے کہ خود بھی کچھ کر لیا کرو، مجھے ہی بھگاتے رہتے ہو. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں اور یوں محراب سے کھڑکی اندر کھلتی ہے، وہاں سے سر اندر کیا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے نبی کے سر اقدس پہ تیل بھی ڈالتی ہیں، کنگھی بھی کرتی ہیں.